ترجمے پہ سنا۔ آج جس ہستی کا تذکرہ ہم کرنا چاہتے ہیں ان کا نام ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ ان کا شمار بھی عشرہ مبشرہ میں ہے، یہ بھی السابقون الاولون میں شامل ہیں، اور انہوں نے بھی ساری زندگی حضور نبی کریم کے قدموں پہ جان نثاری کرتے ہوئے اپنی ساری زندگی گزاری۔ یہ حقیقت ہے کہ آخری ایام میں یہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے قصاص والے معاملے میں قصاص کا مطالبہ کرنے والا جو لشکر مولا علی سے جنگ لڑ رہا تھا، اس لشکر کے کماندار یہی تھے، ایک حضرت طلحہ اور ایک حضرت زبیر، طلحہ و زبیر۔ ویسے طلحہ نام کے تاریخ اسلام میں صحابہ کرام جن کا نام تاریخ میں رقم ہے ان کی تعداد تقریباً 8000 بنتی ہے، اور جن کا نام طلحہ ہے، طلحہ نام کے صحابہ تقریباً ان کی تعداد 19 بنتی ہے۔ 19 صحابہ ہیں جن کا نام طلحہ ہے، اور جس ہستی کا آج ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں یہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں، یہ عشرہ مبشرہ میں ہے، سابقون الاولون میں یہ شامل ہیں، اور ان کو حضور کی بارگاہ سے بڑے القاب ملے۔ ایک لقب آپ کو ملا الفیاض، حضور نے آپ کو لقب دیا فیاض، اور تم بڑے سخی ہو، بڑے فیاض ہو۔ دوسرا ان کی انفرادیت ہے، یہ ہم زلف پیغمبر ہیں، حضور کے ساڈو، پنجابی میں جس کو ساڈو کہتے ہیں، ہم زلف ہیں، اور جان نثار بارگاہ رسالت کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں تاریخ میں، اور زندہ شہید کے نام سے بھی یاد کیے جاتے ہیں، اور یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے داماد ہیں۔ شجاعت، قربانی اور حمیت دینی، اس میں آپ پر پوری تاریخ اسلام فخر کرتی ہے، اور ان کا شمار ان 5 لوگوں میں ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت اور کوشش اور تبلیغ سے متاثر ہو کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کلمہ پڑھا، جنہوں نے 5 ہستیاں جو صدیق اکبر کی کوشش سے مسلمان ہوئیں، ان میں ایک یہ حضرت طلحہ بھی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے بعد جب آپ پہ حملہ ہوا اور اس حملے کے نتیجے میں آپ شہید ہوئے، آپ کے وصال سے پہلے لوگوں نے مطالبہ کیا عمر فاروق کو کہ اپنا خلیفہ کوئی نامزد کر دیں۔ حضرت فاروق اعظم چونکہ بہت جری، بہادر، 25 لاکھ مربع میل کے حکمران اور کیسر و کسرا کانپتے ہیں، بہت کامیاب خلافت کی آپ نے، تو آپ کو یہ خدشہ تھا کہ میں کہیں ایسے بندے کو منتخب نہ کر جاؤں جو اس سیٹ کی کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہ کرتا ہو، اور اس ضمن میں اللہ کی بارگاہ میں میں مجرم نہ گردانا جاؤں۔ تو حضرت فاروق اعظم سے بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اپنا کوئی خلیفہ نامزد کرے۔ آپ نے 6 بندوں کا نام لیا کہ میرا روح نکلنے والا ہے، میری شہادت کے بعد ان 6 بندوں میں سے اپنا کوئی خلیفہ بنا لینا۔ ان میں حضرت عثمان اور حضرت علی کے نام کے ساتھ ساتھ ان کا نام بھی تھا، جن کی ہستی کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا نام بھی اس میں شامل تھا۔ اس کا مطلب عام نہیں ہے، یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ فاروق اعظم کے زمانے میں صحابہ کے اس پورے معاشرے میں ان لوگوں کے نام تجویز ہونے تھے نا جو صحابہ کی نگاہوں میں صحابہ کی قیادت سنبھالنے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ تو حضرت فاروق اعظم کا 6 بندوں کا نام لے کر منتخب کرنا اور ان میں یہ حضرت طلحہ کا نام لینا، یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آپ کی والدہ کا نام ہے حضرت صابہ بنت عبداللہ الخضرمی، یہ یمنی خاتون تھیں۔ صدیق اکبر کی دامادی کا شرف بھی ان کو نصیب ہوا۔ بہت بڑے تاجر آدمی تھے، تجارت میں مصروف رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود سوائے جنگ بدر کے
ہر غزوے میں شامل ہوئے، ہر جنگ میں شامل ہوئے، غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے کیونکہ ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم نے خود ان کو ملک شام کی طرف وہاں کے حالات پتہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور ایک روایت کے مطابق یہ تجارتی غرض سے پہلے ہی ادھر گئے ہوئے تھے۔ بدر ہو گیا تو بعد میں واپس آئے، تو جب واپس آئے تو حضور نبی کریم نے ان کا نام بھی بدری صحابہ میں شامل فرمایا، لوگوں کو کہا ان کا نام بھی بدری صحابہ میں لکھو، اور ان کو مال غنیمت بھی دیا بدر سے جو حاصل شدہ تھا۔ اور جب مال غنیمت بھی ملا تو عرض کیا حضور یہ مال غنیمت تو دنیا کا مال ہے، بدر میں شامل ہونے کا ثواب بھی ملے گا؟ حضور نے فرمایا تمہیں بدر میں شامل ہونے کا ثواب بھی دیا جائے گا۔ یہ آپ کی انفرادیت ہے کہ شامل نہ ہونے کے باوجود بدری صحابہ میں شامل۔ جنگ احد میں آپ کی سرفروشی دیکھنے کے قابل تھی اور تاریخ میں پڑھنے کے قابل ہے۔ جنگ احد میں آپ جانتے ہیں کہ پہلے تو مسلمانوں نے کفار پر دعویٰ بول دیا تھا اور ان کو شکست ہو گئی تھی، لیکن پھر وہ پلٹے مسلمانوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے، اور پلٹ کے پھر جب انہوں نے حملہ کیا تو مسلمانوں کا احد میں بہت نقصان ہوا، بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ اور احد میں پھر کفار مکہ دیکھ دیکھ کے تیر وہاں لگاتے تھے جہاں ان کو شک ہوتا تھا کہ جہاں حضور ہوں، ان کی ساری کوشش تھی کہ ہم حضور کو شہید کر دیں، اور جہاں حضور نبی کریم جلوہ افروز تھے ایک پورا دستہ حضور نبی کریم کے سامنے آپ پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ جب کفار مکہ کی طرف سے تیر آتے تو یہ لوگ اپنے اوپر اپنے جسموں پر برداشت کرتے، حضور کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے تھے۔ اور یہ ان میں سے وہ صحابہ جو جان نثاری کر رہے تھے غزوہ احد میں، ان میں سے اس ہستی کا بھی نام ہے جس کا آج ہم نے تعارف لیا ہے اور جس کی ذات پر آج ڈسکس کی ہے، جن کا نام ہے حضرت طلحہ۔ حضرت طلحہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے، اور حضور نبی کریم کے سامنے والے دانت پہ تیر لگا، دانت شہید ہو گئے، خون بہت زیادہ بہا، زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے آپ پر غشی کی کیفیت طاری ہوئی۔ جب غشی کی کیفیت طاری ہوئی ادھر دشمن کا سارا زور اس طرف تھا جہاں حضور تھے، تو حضرت طلحہ نے حضور نبی کریم کو اپنی کمر پہ سوار کیا، اور ادھر کفار سے جنگ لڑ رہے ہیں، ادھر کمر پہ حضور ہیں، اور پچھلے قدموں سے پیچھے ہٹنا شروع کیا کہ جو احد پکا پہاڑ ہے، میں تو گیا ہوں، میں نے جا کے وہ منظر دیکھا ہے جہاں پہ پورا دستہ حضور نے تعینات کیا تھا، وہ گھاٹی بھی دیکھی ہے، تو پیچھے وہ گھاٹی تھی، تو حضرت طلحہ حضور کو اپنی پشت پہ سوار کر کے ادھر سے کفار مکہ جن کا زور حضور کی طرف ہے، تلواریں تیر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور آپ کو پشت پہ بٹھا کے الٹے پاؤں اس پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں کہ حضور کو محفوظ جگہ پہ میں پہنچاؤں۔ اور اس طرح پیچھے ہٹتے ہٹتے اچانک ایک تیر آیا، حضور کو لگنے لگا، اپنے ہاتھ آگے کر دیا، وہ تیر ہاتھ پہ لگا، وہ ساری زندگی کے لیے آپ کا وہ ہاتھ ناکارہ ہو گیا، اور وہ ہاتھ آپ نے حضور کی محبت اور قربانی کے لیے قربان کر دیا۔ اور جب اس چوٹی پر چڑھنے کا وقت آیا نا تو حضور نبی کریم نے فرمایا مجھے اتارو، میں چڑھوں خود۔ حضور خود چڑھنے کی کوشش کی تو 2 زریں پہنی ہوئی تھی آپ نے غزوہ احد میں، ان کا بہت بوجھ تھا، چڑھنے میں دشواری محسوس ہوئی۔ حضرت طلحہ عرض کرتے ہیں حضور میں نیچے بیٹھتا ہوں، ایک قدم میری کمر پر رکھیں، دوسرا قدم آپ پہاڑی کی اس پتھر پر رکھیں۔ حضرت طلحہ نیچے بیٹھے، میرے نبی نے اپنا قدم حضرت طلحہ کی کمر پہ رکھا۔ آج ملنگوں کو تو صرف اتنا ہی یاد ہے کہ حضرت علی کے مقابلے میں لڑنے والے لشکر میں طلحہ تھا، کیسے تھا وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے مقابلے میں جو لشکر لڑ رہا تھا وہ حضرت علی کی دشمنی میں نہیں، حضرت علی کے سامنے کسی ملنگ نے کہا کہ ادھر والے جہنمی ہمارے شہید جنتی، حضرت علی نے فرمایا خبردار، یہ لفظ بولا، اس نے کہا جناب جن سے ہم لڑ رہے ہیں ہم تو جنتی ہیں، کیا وہ جہنمی نہیں؟ مولا علی نے فرمایا وہ بھی جنتی ہیں، یہ بھی جنتی ہیں۔ جب جنگ بند ہوئی جنگ جمل کی
تو مولا علی نے ادھر والے شہید اور ادھر والے شہید ان سب شہیدوں کو اکٹھا کر کے سامنے رکھا اور جنازہ مولا علی نے خود پڑھایا. اور اگلی بات میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ غزوہ احد کا آپ کے سامنے پیش کر لوں. تو جب آپ نیچے بیٹھے تو نبی رحمت نے اپنا قدم مبارک حضرت طلحہ کی کمر پہ رکھا اور حضور اس پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھے تو حضور کی زبان سے جملہ نکلا، فرمایا او جب طلحہ، آج طلحہ نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی ہے. آج طلحہ نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی ہے. تو حضرات محترم حضور نے پھر یہ بھی جملہ بولا احد میں، فرمایا من سرہ ان ینظر الی الشہید یمشی علی وجہ الارض فلینظر الی طلحہ بن عبید اللہ. فرمایا وہ بندہ جو زمین پر چلتے پھرتے شہید کو دیکھنا چاہتا ہے وہ حضرت طلحہ کو دیکھ لے. مولا کائنات مولا علی کے سامنے کسی نے کہا طلحہ مقابلے والے لشکر میں تھا. مولا علی پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میں نے اپنے 2 کانوں سے سنا، میرے نبی نے فرمایا طلحہ اور زبیر دونوں جنتی ہے، دونوں جنتی ہیں. اگر وہ ادھر سے لڑ رہے ہیں تو نیت ان کی ٹھیک ہے، میری دشمنی میں نہیں بلکہ حضرت عثمان کے قصاص کے مطالبے کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کا مطالبہ بھی درست ہے. ایک اور بڑی انفرادیت ہے حضرت طلحہ کی. حضرت طلحہ نے 4 شادیاں کی، یہ بڑی انفرادیت ہے، یہ صحابہ میں سے کسی کو نہیں ملی. یہ انفرادیت جو حضرت طلحہ کو ملی وہ کون سی ہے؟ حضرت طلحہ نے 4 شادیاں کی تھی، چاروں بیویوں کی بہنیں، چاروں بیویاں مختلف خاندانوں سے تھیں، چاروں بیویوں کی بہنیں حضور کی بیویاں تھیں. کمال ہے نا. یہ حضرت طلحہ کو انفرادیت نصیب ہے. آپ کی 4 بیویاں، چاروں بیویاں مختلف خاندانوں سے، چاروں کی بیویاں ان کی 4 بہنیں حضور کی ازواج تھیں، امہات المومنین تھیں. کیسے؟ آپ کی پہلی شادی ہے ام کلثوم کے ساتھ. یہ ام کلثوم بنت ابی بکر ہے. ام کلثوم بنت ابی بکر کی ہمشیرہ عائشہ صدیقہ ام المومنین ہے، حضور کی زوجہ ہے. دوسری آپ کی بیوی تھی حضرت حمنہ بنت جاش، یہ حضرت طلحہ کی بیوی تھی، اور ان کی بہن تھی زینب بنت جاش، اور زینب حضور کی زوجہ تھی، ام المومنین تھی. تیسری بیوی کا نام تھا فاریہ بنت ابی سفیان، اور ان کی ہمشیرہ کا نام تھا ام حبیبہ، اور ام حبیبہ بھی حضور کی زوجہ ہے اور یہ بھی ام المومنین ہے. آپ کی چوتھی بیوی کا نام تھا رقیہ بنت ابی امیہ، اور ان کی ہمشیرہ کا نام تھا ام سلمہ، اور ام سلمہ حضور کی زوجہ ہے اور ام المومنین ہے. تو یہ انفرادیت جو حضرت طلحہ کو نصیب ہے نا، اگر اجتہادی کوئی غلطی اجتہاد کیا نا اس دور میں جب عثمان غنی اور مولا علی کا دور تھا، تو اجتہاد کی غرض سے کچھ صحابہ نے یہ موقف اپنایا، کچھ صحابہ نے وہ موقف اپنایا. تو ایسے موقف میں اگر اجتہاد غلط بھی ہو تو ایک نیکی پھر بھی ملتی ہے، اور اگر اجتہاد درست ہو تو 2 نیکیاں ملتی ہے. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے حضرت طلحہ کی بڑی تعریف فرمائی. پھر آپ چونکہ تجارت پیشہ تھے، تجارت میں ہر وقت مصروف رہتے تھے، کاروباری مصروفیات کے باوجود سوائے بدر کے ہر غزوے میں شامل، ہر غزوے میں شامل. غزوہ بدر میں اس لیے شامل نہ ہوئے کہ حضور نے خود شام کی طرف بھیجا تھا شام کے حالات چیک کرنے کے لیے. اچھا، آپ کو حضور کی بارگاہ میں لقب بڑے ملے. جب غزوہ احد میں شامل ہوئے نا تو حضور نے فرمایا طلحۃ الخیر. حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا لقب حضور نے ارشاد فرمایا طلحۃ الخیر. طلحہ بہت اچھا ہے، طلحہ خیر ہے. یہ آپ کو غزوہ خیبر میں یہ آپ کو لقب ملا. ایک دفعہ سفر میں تھے،
تو سفر کرتے کرتے ایک کنویں پہ آ کے رکے، اس کنویں کا پانی پیا۔ حضور نے جب نوش فرمایا تو حضور کو اس کنویں کا پانی بڑا پسند آیا۔ جب حضور کو اس کنویں کا پانی اچھا لگا نا تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے وہ کنواں اس کے مالک سے خریدا اور اس کو صدقہ کر دیا۔ جب صدقہ کیا تو حضور کو پتہ چلا تو حضور نے فرمایا ما انت یا طلحہ تو الا فیاض، طلحہ فیاضی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ طلحہ سر سے لے کر پاؤں تک سخاوت ہی سخاوت ہے۔ ایک دفعہ خضر موت کی تجارت میں، تاجر تھے بہت بڑے، تو تجارت میں آپ کو 7 لاکھ درہم کا نفع ہوا۔ بہت بڑے امیر تھے۔ کتنا نفع ہوا؟ 7 لاکھ درہم۔ درہم روپے نہیں تھے کاغذ کے، اس زمانے میں سونے کے سکے ہوتے تھے۔ 7 لاکھ۔ وہ میں بیٹھا رات کو حساب کر رہا تھا کہ 7 لاکھ درہم آج کی کرنسی کے مطابق کتنے بنتے ہیں، تو میرے ٹوٹے پھوٹے حساب کے مطابق وہ بنتے ہیں 7.5 کروڑ روپیہ۔ 7.5 کروڑ اس زمانے میں، آج نہیں، 14 صدیاں پہلے منافع کی رقم تھی 7.5 کروڑ روپیہ، 7 لاکھ درہم۔ رات کو کروٹیں بدلتے رہے، نیند نہیں آ رہی۔ آپ کی اہلیہ محترمہ جن کا نام ام کلثوم بنت ابی بکر ہے، پوچھتی ہیں خیر ہے جناب نیند کیوں نہیں آ رہی؟ تو آپ نے فرمایا اتنا مال لے کر کیا یہ خیال نہیں آئے گا کہ رب پتہ نہیں میرے سے کون سا سلوک کرے، اتنی جو میں نے دنیا اکٹھی کی ہے۔ تو اہلیہ محترمہ کہتی ہیں برتن بھر بھر کے لوگوں میں تقسیم کر دو صبح۔ آپ نے فرمایا تم واقعی ایک بہت نیک آدمی کی بیٹی ہو۔ ام کلثوم بنت ابو بکر صدیق تھی نا، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ صبح ہوتی ہے تو برتن بھر بھر کے لوگوں میں تقسیم کر دو اگر دل کا سکون لینا ہے تو۔ صبح ہوئی تو لوگوں میں اعلان کیا کہ ضرورت مند آ جاؤ۔ اب بیٹھ گئے، سونے کے سکے برتن بھر بھر کے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ سارا دن تقسیم کرتے رہے، شام کو اپنے لیے جو بچے وہ صرف 1000 درہم تھے۔ 7.5 کروڑ روپیہ خرچ کر دیا۔ حضرات محترم، حضرت طلحہ کو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے طلحہ انت فیاض، یا طلحہ تو ما انت الا فیاض، تم سوائے فیاضی کے کچھ نہیں ہو۔ حضرت علی کے دور میں جب یہ متحرک ہوئے نا قصاص عثمان کے لیے، طلحہ و زبیر دونوں، یہ دونوں لیڈر تھے، تو جنگ میں شامل ہوئے، مولا علی کے مقابلے میں تھے۔ مولا علی کی نگاہ حضرت طلحہ پہ پڑی۔ اب میں وہ بات کرنے لگا ہوں۔ مولا علی چلتے چلتے جس طرح حضرت زبیر بن عوام کے پاس گئے تھے نا، اسی طرح طلحہ کے پاس گئے اور فرمایا طلحہ تمہارا مقصد ٹھیک ہے، لیکن کیا تمہیں یاد نہیں کہ ایک دفعہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اے علی جب مسلمانوں کا گروپ تم سے جنگ کرے گا تو تم درست ہوگے، تمہیں یاد ہے؟ تو حضرت طلحہ فرماتے ہیں مجھے یاد آ گیا۔ آپ اسی وقت اس لشکر سے سائیڈ پہ ہو کے کونے میں جا کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا نہ میں نے ادھر سے جنگ لڑنی ہے نہ میں نے ادھر سے جنگ لڑنی ہے۔ مروان بن حکم نے جب ان کو الگ بیٹھے دیکھا تو یہ چونکہ اموی تھا اور مولا علی کے خلاف بھی تھا، اس نے تیر مارا، وہ تیر حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو لگا، آپ گر پڑے۔ مولا علی کو جب پتہ چلا تو دوڑتے ہوئے گئے، حضرت طلحہ کے پاس بیٹھے، آپ کا سر اٹھایا، چیڑے سے گرد صاف کی اور رب کی بارگاہ میں مولا علی نے عرض کیا یا اللہ یہ تیرا پیارا مجھے پتہ ہے بڑا مخلص اور متقی پرہیزگار تھا، یا اللہ یہ منظر دیکھنے سے پہلے 20 سال پہلے علی مر کیوں نہ گیا۔ مولا علی کے الفاظ ہیں طلحہ کے بارے میں
کسی بندے نے مولا علی کے سامنے جنگ کے بعد ایک شعر پڑھا عربی میں. عربی لوگ شاعری بڑی کرتے تھے، جنگ بھی شاعری میں جنگ کا نقشہ بیان کرتے تھے. تو کسی عربی بندے نے عربی شعر پڑھا مولا علی کے سامنے کسی بندے کے بارے میں. وہ شعر تھا فتح کانا یدینہ الغنا من صدیقہ اذا ما ہوا استغنا ویبعدہ الفقر. مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ ایک ایسا بندہ ہے کہ دولت مندی اس کو اپنے دوستوں کے نزدیک لے جاتی ہے. عربی فصاحت و بلاغت میں بڑے ماہر تھے. اس کا مطلب پتہ کیا بنتا ہے کہ جب وہ مالدار ہوتا ہے تو اپنے دوستوں پہ روپیہ لٹاتا ہے، کہ وہ ایسا شخص ہے کہ اس کی دولت مندی اس کو دوستوں کے نزدیک لے جاتی ہے، اور جب اس کو تنگ دستی آتی ہے تو وہ خود ہی دوستوں سے دور ہو جاتا ہے کہ میری تنگ دستی کی وجہ سے میں دوستوں پہ بوجھ نہ بن جاؤں. جب اس پہ تنگ دستی آتی ہے تو وہ تنگ دستی اس کو دوستوں سے دور کر دیتی ہے. مولا علی کے کانوں میں یہ شعر پڑا. آپ نے فرمایا اس کا صحیح مصداق پتہ ہے کون ہے؟ لوگوں نے پیچھا پوچھا کون ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں اس شعر کا صحیح مصداق طلحہ بن عبید اللہ ہے. حضرت طلحہ کے بارے میں مولا علی نے فرمایا میں نے اپنے دو کانوں سے سنا، دونوں کانوں سے سنا. حضور نے فرمایا طلحہ اور زبیر جنتی ہیں. ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بندے نے سوال کیا. قرآن پاک کی آیت ہے کہ من قضا نحبہ ومنہم من ینظر. ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو نظر پوری کر چکے اور کچھ وہ ہیں جو انتظار میں ہیں. یہ آیت آئی قرآن کی. ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو آیت آئی ہے کہ من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، تو من قضا نحبہ کون ہے؟ کہ ایک تو وہ ہے جو نظر پوری کر چکا، یہ کون لوگ ہیں جن کی تعریف رب کر رہا ہے؟ حضور چپ ہو گئے. اس بندے نے پھر جملہ بولا یا رسول اللہ یہ جو آیت آئی ہے من قضا نحبہ منہم من ینتظر، کچھ تو ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے اور کچھ ہیں جو انتظار میں ہے. یا رسول اللہ ان میں جو پوری کر چکے وہ کون ہیں؟ یہ کون ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا من قضا نحبہ؟ جب دوسری بار سوال کیا حضور پھر چپ. پھر تیسری بار سوال کیا. جب تیسری بار سوال کیا تو دروازے سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ اندر داخل ہوئے. حضور نے فرمایا او سوال کرنے والے کدھر ہو؟ کھڑا ہو گیا. جناب میں نے کیا تھا سوال. حضور نے فرمایا تم پوچھ رہے تھے نا من قضا نحبہ، یہ کون ہے جن کی تعریف اللہ نے کی کہ کچھ اپنی نظر پوری کر چکے، تو تم پوچھ رہے تھے وہ کون ہے؟ دیکھ لو وہ یہ ہے جس کا نام ہے طلحہ بن عبید اللہ. تو یہ شان ہے طلحہ بن عبید اللہ کی. اگر زندگی میں کہیں آپس میں صحابہ کرام کی رنجش ہوئی تو وہ معصوم تو نہ تھے. معصوم تو صرف انبیاء تھے، محفوظ عن الخطا ضرور ہیں وہ، لیکن اس معمولی رنجش کا یہ مطلب ہے کہ ان کی ساری قربانیاں پس پشت ڈال دیں، ان کے سارے اوصاف، ان کی ساری عظمتیں، ان کو پیغمبر نے جو القاب دیے وہ سارے پیچھے چھوڑ دیں، ان کی نبی سے رشتہ داریاں چھوڑ دیں، ان کی قربانیوں سے چشم پوشی کر لیں، تو یہ کہاں کا ایمان ہوگا؟ ارے انصاف تو یہ ہے کہ ان کے جھگڑے وہ جانے اور خدا جانے. ہم نے جو قرآن پڑھا، جو حدیث سنی، اللہ نے ان کی تعریفیں کی، پیغمبر نے خود ان کی تعریفیں فرمائیں. اگر وہ صاحب ایمان نہیں تو دنیا میں کوئی مسلمان صاحب ایمان نہیں. تو مولا کائنات نے خود حضرت طلحہ کی تعریف فرمائی، اور دونوں لشکروں کے جو شہداء ہیں ان کو سامنے رکھ کے جنازہ خود مولا علی نے پڑھایا اور دعا کی یا اللہ ہم سے جو لغزشیں ہوئی ہیں معاف فرما اور ان سب شہداء کو جنت عطا فرما. اگر مولا علی نے اپنے سے جنگ لڑنے والوں میں سے کسی کی اگر جنازہ کسی کا نہیں پڑھا تو وہ ایک ہی گروپ تھا جن کا مولا علی نے جنازہ نہیں پڑھا اور جن کے بارے میں دو ٹوک انداز میں کہا کہ یہ جہنمی ہے. وہ کون تھا؟ آپ سے پوچھ رہا. وہ خارجی تھے.
صرف ایک خارجیوں کا گروہ جو کلمہ پڑھتے تھے، اپنے علاوہ کسی کو متقی نہیں سمجھتے تھے، صحابہ کو بھی برا کہتے تھے، مولا علی کو بھی برا کہتے تھے، آل رسول کو بھی برا کہتے تھے، اور اپنے علاوہ کسی کو متقی نہیں سمجھتے تھے، وہ تھے خارجی۔ اور خارجی ذہن کے آپ بھی لوگ موجود ہیں، اور حضور نے ان کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی ہے کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو ہلکا سمجھو گے، ان کے قرآن پڑھنے کو اپنے قرآن سے زیادہ سمجھو گے، وہ تم سے قرآن اچھا پڑھیں گے، زیادہ پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، داڑیاں لمبی ہوں گی، سر روڈے ہوں گے۔ اور آج بھی ان خارجیوں کے طبقے موجود ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اگر مولا علی نے مسلمانوں کے کسی گروپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تو وہ صرف خارجی تھے، باقی جنگ جمل کے شہداء کی بھی پڑھی، جنگ صفین کے شہداء کی بھی پڑھی، اور ان دونوں کے لیے جنت کی دعا بھی کی خود مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین ان صحابہ کرام کی عظمتوں کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں کو ان کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔